بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی کہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیے۔ میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنے جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس پر کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ ہیشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ پھر فرمایا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لہذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ حیض و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب ڈانٹ فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو حسمت کار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہے امیر المومنین، کیا آپ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی جب یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک ہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانگی پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر
दिया। एक बार दो कनीज़े एक लड़का और लड़की में झगड़ा करती हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाओ, इसमें वो फैसला करेंगे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो तमाम किस्सा बयान किया गया। फरमाया दो शीशियाँ मंगवाओ और इनको वज़न करके इन कनीज़ों को दो कि अपना अपना दूध इसमें भरें। जब वो दो शीशियाँ दूध से भरी हुई आई, फरमाया अब भी वज़न करो, जिसकी शीशी भारी हो इसका लड़का है और जिसकी शीशी हल्की हुई इसकी लड़की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा ये कैसे? फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द के लिए औरत से 2 गुना हिस्सा है। कायरीन इस आर्टिकल के लिए मुआद मोहम्मद अब्दुल्ला मदनी की किताब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले से लिया गया है। इसको शाया करने का मकसद तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है, क्योंकि हमारे माशरे में तकरीबन तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े जंगजू थे, जिन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं को मैदान जंग में ज़ेर ज़मीन किया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े पाए के आलिम और दानिशवर भी थे। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।